بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو مساجد میں حلقوں کی شکل میں بیٹھیں گے اور ان کی سب سے بڑی فکر دنیا کی ہوگی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روایت طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو اللہ جل جلالہ کے ذکر، قرآن کریم کی تلاوت اور نماز پڑھنے کی جگہ قرار دیا ہے۔ گویا مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ انسان دن بھر اپنے دنیاوی معاملات میں گردن تک پھنسا رہتا ہے، تو مسجد میں آ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ جل جلالہ کے ساتھ اپنا رابطہ براہ راست قائم کرتا ہے، نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے یا تلاوت کے ذریعے۔ اور جب لوگوں کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ رابطہ کرنے کے اس مرکز میں بھی یعنی مسجد میں بھی آ کر دنیاوی سوچ رکھتے ہیں، یہاں پر بھی دنیاوی گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی قوم کی نشاندہی فرمائی جو آخری زمانے میں آئے گی اور مساجد میں حلقوں کی شکل میں بیٹھیں گے اور ان کے سر پر دنیا کی فکر سوار ہوگی۔ یہاں آ کر بھی انہیں کاروبار کی فکر ہوگی، ملازمت کی فکر ہوگی، اور آپس میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی بجائے یا دین پر گفتگو کرنے کی بجائے کاروبار پر اور روپیہ پیسے پر گفتگو کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس روایت میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو اس کے گھر میں بیٹھ کر بھی دنیاوی گفتگو کریں اور ہر وقت ان کے سر پر دنیا سوار ہو، نماز کے عالم میں بھی انہیں دنیا کی فکر ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ اس سے ضمنی طور پر معلوم ہوا کہ انسان کو ایسے لوگوں کے ساتھ مجلس رکھنی چاہیے جن کے ساتھ بیٹھ کر اللہ یاد آئے، اس کے دین کا کوئی فائدہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے بارے میں معلومات میں کچھ اضافہ ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔